اور یہ سبجیکٹ ہے اللہ کو دیکھنا. اللہ کو ہم نے دیکھا، وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اپنی زندگی کے ایک واقعے سے بتاتا ہوں، بہت خاص واقعہ ہے. یہ سنیے اور سوچئے کہ اللہ ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے، جہاں بھی کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ کرواتا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ کچھ بھلائی کر لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کرواتا ہے، اس میں میرا یقین ہے اور ایمان ہے. یہ میرا واقعہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ہم ہانگ کانگ میں رہتے تھے. رمضان کریم کے مہینے میں پاکستان آتے تھے، باقی بیچ میں بھی آتے تھے، لیکن رمضان کریم میں تو خاص آتے تھے. آخری عشرے میں آتے تھے تو 27ویں رات تھی. ماشاءاللہ بڑی رات تھی. ہم لوگوں نے بہت اچھی افطاری کی اور بہت اچھا کھایا پیا، بہت زیادہ، سب بھائی مل کے ماشاءاللہ. اور اس ٹائم پہ ہماری والدہ بھی حیات تھے. بہت اچھا کھایا، اور شاید والدہ حیات نہیں تھے، سوری. تو بہت اچھا کھایا، اور ہم 3 بھائی، میرے 2 چھوٹے بھائی اور میں، ہم لوگ گئے. بولے چلو یار کھڈا مارکیٹ چلتے ہیں. کھڈا مارکیٹ میں ہماری دکان تھی جم الیکٹرانکس، جس میں ہم ویڈیو گیم کا کام کرتے تھے. اس ٹائم پہ بھی ہماری وہ دکان چالو تھی. تو میں بولا چلو ادھر چلتے ہیں. ادھر ہی ہمارے روڈ پہ، جس روڈ پہ، مدنی روڈ پہ جو 40 دکانیں تھی کھڈا مارکیٹ میں، وہ سب کے سب میرے دوست تھے. سب سے پہلی دکان میری تھی. بعد میں یہ سب لوگوں نے دکانیں کھولی تھی اور میں نے ان سے تعاون کیا تھا. یہ میرے کسٹمر تھے، پھر یہ لوگ دکاندار بن گئے تھے. تو یہ 40 دکان میں سب میرے دوست تھے. میں بولا چلو یار تھوڑا دوستوں سے بھی ملیں گے، سیزن کا ٹائم ہے، رمضان کے اینڈ میں سیزن ہوتی ہے، بہت کسٹمر ہوتے ہیں، تو مجھے دوست ملیں گے ضرور. تو ہم تینوں بھائی گاڑی میں بیٹھ کے کھڈا مارکیٹ پہنچے. جب کھڈا مارکیٹ پہنچے تو 40 کی 40 دکان میں ایک بھی دوست نہیں ملا. اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی شان دیکھو. فل سیزن، فل کاروبار کا ٹائم، اور میرا ایک بھی دوست دکان میں نہیں بیٹھا تھا. حالانکہ 40 کے 40 دوست ہونے چاہیے، لیکن ایک بھی دوست نہیں بیٹھا تھا. یہ اللہ کی شان دیکھو. کوئی شاید کچھ کام کے لیے، چھوٹے کام کے لیے، کوئی دوسرا چھوٹے کام کے لیے، کوئی دکان کے اندر میں، کوئی ویئر ہاؤس میں بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں کیا، مگر مجھے کوئی دکان میں ملا نہیں. دیکھتا گیا میں. تو ہم لوگ پھر آگے کیفے نئی آباد ہوٹل ہے کھڈا مارکیٹ میں، تو کیفے نئی آباد ہوٹل کے پاس کھڑے رہے. تو وہاں پہ میں اپنے بھائیوں کو بولتا ہوں، یا میرا دل چاہتا ہے تاج پشاوری میں کرائی گوشت کھانے کا. آپ مانو گے، ابھی افطاری کر کے، زیادہ کھا کے، بہت زیادہ کھا کے ہم نکلے ہیں، اور وہاں میں بولتا ہوں مجھے کرائی گوشت کھانا ہے. آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے، مجھے بولنے لگا بھائی یار ابھی ہم اتنا پیٹ بھر کے کھا کے آئے ہیں، وہ منہ پہ آ رہا ہے، تیرا دل کیسے کرائی گوشت کا ہو رہا ہے؟ میں بولا بس یار کیا کروں، میری روح چاہ رہی ہے کرائی گوشت کھانا ہے. تو ہم گاڑی میں بیٹھے، ہمارے سلیمان بھائی ڈرائیور تھے. چلو یار تاج پشاوری کی طرف چلو. وہ خارادے کی طرف چلے. تو تاج پشاوری کے قریب پہنچے تو وہاں پہ کوئی پارکنگ نہیں ملی. تو ہم روڈ پار کر کے اس طرف خارادے کے اندر میں محمد شاہ بخاری کی اس درگاہ کے اس طرف جہاں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، چاند تارا بلڈنگ وغیرہ سب بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اس بلڈنگ کے پاس پہنچے وہاں قریب. تو وہاں پہ میرے ایک بہت قریبی رشتہ دار، میرے بزرگ کھڑے ہوئے تھے، میرے محسن وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. جیسے میں گاڑی سے اترا تو بولتا ہے اقبال یا میں تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، کدھر ہے؟ اور رونے لگے میرے پاس. اور ان کے اکانومی حالات، ان کے پرسنل اکانومی حالات اچھے نہیں تھے، وہ بہت ہی پریشان تھے، بہت پریشان. تو برابر میں محمد شاہ بخاری کی درگاہ کی طرف ہم لوگ گئے. وہاں کھڑے رہ کے ہم نے ان سے باتیں کی، اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ان کو ملا دیا، کیونکہ میں تو ہانگ کانگ میں اس ٹائم پہ رہتا تھا.
اور میں نے ان کے مسئلے کو الحمدللہ اللہ نے حل کروایا مکمل طور پر، اور جب تک دنیا میں رہے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ اچھا رہا، اور انہوں نے بہتر اکونومیکل طور پہ بہتر زندگی بسر کی الحمدللہ۔ تو جب یہ ہو گیا تو میرا بھائی بولتا ہے ابھی چلیں کڑھائی گوشت کھائیں، میں بولا یار بالکل دل نہیں ہے۔ تو میں نے بولا کچھ سمجھے آپ لوگ؟ تو بھائیوں نے دونوں نے پوچھا کیا؟ میں بولا آپ لوگ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا؟ بولا نہیں یار سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بولا تم کو نہیں لگتا ہے کہ 40 دکان میں ایک بھی دوست نہیں تھا؟ وہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ نہیں چاہتا تھا میں یہاں رکوں، پھر میرے دل نے چاہا کہ میں کڑھائی گوشت کھاؤں، وہ اللہ نے میرے دل میں دیا۔ پھر وہاں پہنچے تو وہاں کار پارکنگ نہیں ملی کڑھائی گوشت کی، ہوٹل کے پاس تاج پشاوری کے پاس، وہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ پھر وہیں کار پارکنگ ملی جہاں پہ ہمارے بزرگ ملے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ کو وہاں پہنچانا تھا، مجھے ہم کو پہنچانا تھا اور ہمارے ذریعے ان کا بھلا کرانا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کرواتا ہے، یہ ہے اللہ۔ تو دوستو یہ بات بتانے کا مطلب کیا ہے؟ پورا یقین کر لو کہ اللہ ہے، ہر جگہ پہ اللہ ہے۔ یہ میں نے واقعات ایک بتایا نا، ایسے 10 واقعات ہیں، کبھی کبھی میں آپ لوگ کو واقعات سناتا رہوں گا۔ یہ واقعہ سنانے کا مطلب کیا ہے آپ تھوڑا غور کرو۔ 40 دکان میں ایک دوست نہیں ملتا، کیفے نئی آباد کے پاس پہنچتے ہیں تو میرے دل میں آتا ہے کہ یار کڑھائی گوشت کھاوے، حالانکہ بہت پیٹ بھر کے آئے تھے، لیکن پھر بھی وہاں گئے تو پارکنگ نہیں ملی تاج پشاوری کے پاس، پھر اس بلڈنگ کے پاس پارکنگ ملی جہاں ہمارے بزرگ ملے۔ یہ میرے محسن اس لیے تھے کہ ہماری غریبی کے دور میں جب ہمارا مکان مالک چھت ہماری ٹپکتی تھی، پانی آتا تھا، تو اس نے بولا میں چھت تو بناؤں گا 2 مہینہ لگے گا، آپ اس وقت 2 مہینے کے لیے کہیں بندوبست کر لو۔ ہم اتنے غریب تھے کہ اور کیا بندوبست کرتے، تو انہوں نے ہم کو اپنی جگہ دی تھی رہنے کے لیے، انہوں نے ہم کو پناہ دیا تھا، وہ میرے محسن تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں تک پہنچایا، ہمیں منتخب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یاد رکھو میری بات، اللہ ہر جگہ پہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ جب جھوٹ بولتے ہو تو بھی اللہ کو پتہ ہے، آپ جب اپنے دماغ میں کوئی شیطانی پلان بناتے ہو تو بھی اللہ کو پتہ ہے، دل میں کسی کے لیے بغض رکھتے ہو تو بھی اللہ کو پتہ ہے، کسی کی غیبت کرتے ہو تو بھی اللہ کو پتہ ہے، کسی کی برائی کرتے ہو تو بھی اللہ کو پتہ ہے۔ صرف مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہو، صرف وہاں پہ اللہ نہیں دیکھتا، اللہ ہر جگہ پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کرتا ہے اس سے کام بھی اس طرح لیتا ہے۔ وہ انسان کا اپنا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ تو جب بھی آپ کے ہاتھ سے کوئی بھلائی کا کام ہو جائے تو سیدھا جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنی وڈائی نہیں کرو، بولو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے منتخب کیا۔ تو دوستو یہی میری نصیحت ہے آج کی، اور یہ بتانے کا مطلب صرف یہی ہے کہ انسان کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، انسان کی اوقات صرف اس کی نیت ہے۔ آپ نے اچھی نیت کر لی، آپ اچھا انسان بننے کی پوری کوشش کرتے ہو، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہو کہ یا اللہ مجھے انسانی معاملات میں بہتر سے بہتر بنا، یا اللہ مجھے انسانوں کے لیے اچھا بنا، یا اللہ دینی فرائض میں اس طریقے سے ادا کروں کہ یا اللہ قبولیت ہو، یا اللہ انسانی معاملات میں ایسا بنوں، میری اولاد ایسی بنے کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس طرح حالات بھی بناتا ہے۔ تو دوستو یہ آج کی ویڈیو ہے میری، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔